اسرائیل پر ایک نیا عذاب نازل ہوا ہے، اور یہ عذاب اس بار صرف آسمان سے نہیں آیا، فضاؤں سے نہیں آیا، بلکہ سمندروں سے آیا ہے۔ اسرائیل میں گھس چکا ہے یہ عذاب، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ کھلبلی مچی ہوئی حکام میں، بہت زیادہ حکام پریشان ہیں اسرائیل میں، سچ نہیں بتا رہے اور بہت سارے حقائق کو چھپایا جا رہا ہے۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات، اور آج ہم ڈسکس کریں گے اس ہانتا وائرس کو جو سمندروں میں پھیلا اور فضاؤں میں پھیلا، اور اس کے بعد اب یہ اسرائیل پہنچ چکا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ یکم اپریل کو ایک جہاز روانہ ہوا تفریحی دورے پر، کروز شپ تھا یہ، اور یہ مختلف اس کو آئلینڈز جانا تھا، ارجنٹینا سے یہ روانہ ہوا تھا۔ اس میں سوار نیدرلینڈ کا ایک شہری تھا، اس کی طبیعت اچانک خراب ہوئی، اس کو بخار ہوا، اس کو سانس لینے میں دشواری ہوئی، اور اس کے پھیپھڑے تیزی سے خراب ہونے لگے، اس حد تک کہ وہ مکمل طور پر ناکارہ ہونے لگے، ناکارہ ہونے کے قریب پہنچ گئے، جس کے بعد ایک آئی لینڈ پہ اس کو اتار دیا گیا، اور وہاں سے اس کو جوہانسبرگ لے جایا گیا، اور وہاں پہ اس کی موت ہو گئی۔ اس کے پھیپھڑے خراب ہو گئے، اور اس حد تک کہ اس کو سانس لینے میں انتہائی دشواری کا جب سامنا کرنا پڑا، تو ایک جزیرے پہ اس کو اتارا گیا، اور وہاں سے اس کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہ 11 اپریل کو اس کی موت واقع ہو گئی۔ اور اس کے بعد وہ کروز شپ والے یہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی عام سی موت ہے اور ویسی ہو گئی ہے، کوئی طبعی موت ہے، لیکن کچھ دن کے بعد جب اسی کروز شپ پہ اس کی بیوی کی حالت بھی خراب ہونا شروع ہوئی، تو لوگوں کو تھوڑی سی تشویش ہوئی، اور اس کے بعد اس کو جوہانسبرگ پہ بھیجا گیا جہاز کے ذریعے، طیارے کے ذریعے، اور وہاں پہ جب اس کا علاج کیا گیا تو وہ زندگی ہار گئی، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور اس کے بعد یہ جب دوسری موت بالکل ایک ہی جیسے سمٹمز کی وجہ سے ہونے لگی تو لوگوں میں تشویش پھیلی، اور اس کے بعد ایک اور موت بھی واقع ہو گئی اسی کروز شپ پہ۔ تو مجموعی طور پہ 3 اموات ہو گئیں، اور 8 سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے، اور جن کی تصدیق ہو گئی کہ یہ ہانتا وائرس کا اینڈس اسٹرین ہے، یعنی وہ ورژن ہے جو خطرناک ہے، جو انسان سے انسان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہانتا وائرس ہے کیا؟ ہانتا وائرس بنیادی طور پر ایک ایسا وائرس ہے جو چوہے کے فضلے یا تھوک کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ اگر وہ اپنا فضلہ کہیں گرا دے اور تھوک کہیں پھینک دے تو اس کے بعد ہواؤں کے ساتھ، ہوا میں اس کے پارٹیکلز مکس ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب قریب میں موجود کوئی شخص سانس لے رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ اس کے ریسپائریٹری سسٹم کا ایک حصہ بن جاتے ہیں، اور اس کے جسم میں جانے کے بعد لنگز کو بہت بری طرح متاثر کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے پھیپھڑے جب آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس دوران اس کو سر میں شدید درد ہوتا ہے، بخار بھی ہوتا ہے، اور زیادہ تر لوگ اس کو بخار اور سر درد سے جوڑ کے اس کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا کوئی ابھی تک علاج دنیا میں دریافت نہیں ہوا، اور اس کی تشخیص بھی بہت مشکل سے ہوتی ہے، اس لیے لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کوئی ہانتا وائرس بھی ہو سکتا ہے۔ لوگ اس کو عام بخار سمجھتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ کوئی چھوٹا موٹا وائرس جو اس علاقے میں خاص طور پہ پھیلا ہوا ہو۔ تو وہاں پہ جب یہ 3 اموات ہوئیں اور کروز شپ پہ 8 کیسز سامنے آ گئے، ان کی تصدیق ہو گئی، تو اس کے بعد عالمی ادارہ صحت نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ مختلف ممالک کے اندر جہاں پہ ان لوگوں نے، جہاں سے یہ آئے تھے، وہاں پہ بھی خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ کم از کم 5 ملک ایسے ہیں دنیا میں جن میں بہت زیادہ ہنگامی قسم کے اقدامات لیے جا رہے ہیں۔ ان ممالک میں ساؤتھ افریقہ، جرمنی، سوئٹزرلینڈ اور نیدرلینڈ شامل ہیں، اور یہاں پہ اسپتالوں میں غیر معمولی اقدامات کیے گئے ہیں تاکہ اسکریننگ کی جائے، لوگوں کو دیکھا جائے۔ جن لوگوں نے سفر کیا تھا، خاص طور پہ یورپ اور امریکہ کا سفر کیا ہے، جن لوگوں نے پچھلے 6-7 ماہ کے دوران، ان کی اسکریننگ کی جا رہی ہے، ان کو بلایا جا رہا ہے، اور اسپتالوں میں بلا کے ان کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، اور تاکہ اس میں تصدیق ہو سکے کہ کس کس میں یہ وائرس موجود ہے۔ اب اس وائرس کے بارے میں شروع میں یہ بتایا گیا کہ اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف چوہوں کے فضلے سے ایک انسان میں منتقل ہوتا ہے، اور اس کو ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسفر نہیں ہوتا۔ لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ اس کا یہ جو ورژن پھیل گیا ہے، یہ والا جو ورژن ہے، یہ اینڈس اسٹرین ہے، اور یہ والا جو ورژن ہے یہ ہیومن ٹو ہیومن کانٹیکٹ سے بھی ہو جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو بیمار کر سکتا ہے، اور یہی وہ بات ہے جو خطرے کی بات ہے، اور اسی خطرے نے اسرائیل میں جو ہے وہ ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن بنا دی ہے، اور وہاں پر اس مریض کو خاص طور پہ بہت زیادہ آبزرویشن میں رکھا گیا ہے۔ اب جس مریض میں یہ وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، اس مریض کے بارے میں یہ تک نہیں بتایا جا رہا کہ اس کی جنس کیا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اس کا شہر کون سا ہے، وہ کس اسپتال میں اس کی تشخیص ہوئی ہے، اس سے جڑی کوئی بات منظر عام پہ نہیں لائی جا رہی، صرف اس لیے کہ کہیں کوئی اس کے نام سے، اس کی جنس سے اس کا پتہ نہ چلا لے، یا کسی طرح بھی اس کے شہر کے نام سے اس اسپتال تک نہ پہنچ جائے، اور اس اسپتال سے بہت سارا ڈیٹا لیک نہ ہو جائے کہ جس سے پتہ چلے کہ اصل میں یہ کہاں پہ ہے، اور کہاں کے لوگوں کو زیادہ اس میں خطرہ ہو سکتا ہے، اور کن لوگوں کو اس حوالے سے ہوشیار رہنا چاہیے۔
چاہیے. تو اسرائیلی حکومت اس وقت بہت پریشان ہے اور مختلف قسم کے ہنگامی اقدامات وہاں پہ کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ والا وائرس جس کو شروع میں کہا جا رہا تھا کہ یہ تو اتنا آرام سے نہیں پھیلتا, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی خواب غفلت میں پڑے رہیں اور یہ وائرس بہت تیزی سے پھیل جائے اور اسرائیل میں بہت ہی ایک الارمنگ سچویشن ہو جائے. ہانتا وائرس کے اینڈس اسٹرین ورژن جو ہے, یہ جو تیزی سے پھیل رہا ہے, اس کے بارے میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ انسان سے انسان میں منتقل ہو سکتا ہے, گو کہ محدود پیمانے پر ہوتا ہے یہ کہا جاتا ہے, لیکن ماہرین اب بھی اس کو بہت سیریس لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے حکومتوں کو جاگ جانا چاہیے اور بہت ہی غیر معمولی قسم کے اقدامات کرنے چاہیے. اس میں جو شرح اموات ہے, مورٹیلٹی ریٹ اس کا ہانتا وائرس کے اس ورژن کا, وہ بہت ہی زیادہ ہے, تقریباً 40% ہے. اور اس بات کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو آپ نے جس کرونا وائرس کا 2020 میں کووڈ-19 کو دیکھا تھا اور اس سے بہت زیادہ دنیا میں خوف پھیلا ہوا تھا, اموات ہو رہی تھیں, لوگ ویکسین ڈھونڈتے پھر رہے تھے, ماسک لگا رہے تھے, ایک دوسرے سے فاصلہ برقرار رکھے ہوئے تھے, اتنے بڑے پیمانے پہ جو وائرس پھیلا ہوا تھا اس میں شرح اموات محض 2% تھی. اور اس وائرس کی جو شرح اموات ہے وہ 40% ہے, یعنی 100 میں سے 40 افراد کے مرنے کا امکان ہے کہ وہ مر سکتے ہیں اس وائرس میں مبتلا ہو کر. اسی لیے حکومت, عالمی ادارہ صحت اور دنیا بھر میں جو بھی ادارے ہیں وہ اس کو بہت سیریس لے رہے ہیں اور اس پہ کام کر رہے ہیں اور مختلف بڑے پیمانے پر اسکریننگ ہو رہی ہے. اس حد تک کہ اسرائیل میں بھی اب یہ ڈیٹا چیک کیا جا رہا ہے کہ کون کون اسرائیل سے باہر گیا پچھلے 6-7 مہینے میں, خاص طور پہ کن کن ممالک کا سفر کیا اور وہ کب واپس آیا, وہ کہاں رہتا ہے, اس کا ایڈریس کیا ہے, اس کی حالت کیا ہے, اس کو بلایا جائے اور اس کی اسکریننگ کی جائے اور اس کو جانچا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ کس طرح سے یہ وائرس پھیل رہا ہے اور اسرائیل میں ممکنہ طور پر کتنے کیسز سامنے آ سکتے ہیں اور وہ کن کن شہروں میں ہو سکتے ہیں. اب یہ جو کروز شپ تھا, یہ جو سمندروں میں ایک تفریحی دورے پہ نکلا تھا اور مختلف جزائر کی دولت مندوں کو سیر کرا رہا تھا, اس پہ آؤٹ بریک اس قدر خطرناک ہو چکا ہے کہ اس کو کوئی بھی ملک اپنے پاس رکنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا. یہ ڈاک ہونا چاہتا تھا, یہ رکنا چاہتا تھا مختلف ساحلوں پر اور چاہتا تھا کہ وہاں پہ لوگ اتریں اور اپنا علاج کرائیں, لیکن کسی بھی ملک نے صرف اس لیے کہ اس وہاں پر کوئی یہ مہلک وائرس نہ پھیل جائے, اس کو ڈاک کرنے سے اور اس کو رکنے سے, اس کو اپنے پاس آنے سے اجازت دینے سے انکار کر دیا اور اس کو کہا کہ آپ یہاں سے اپنا فاصلہ برقرار رکھیں اور سمندروں میں جائیں. جب یہ ہوا تو اس کے بعد یہ کروز شپ جو ہے وہ مختلف جزائر سے ہوتا ہوا گیا اور اسپین کی حکومت سے جب اس نے رابطہ کیا اور وہاں پہ یہ بتایا کہ سچویشن بہت خراب ہے اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور اس طرح سے ہمیں بے یار و مددگار نہ چھوڑا جائے, تو اسپین کی حکومت نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ان کو اب اجازت دی ہے کہ وہ آ جائیں اور اپنے پاس ٹھہریں. اور اپنے پاس ٹھہرانے کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک محدود پیمانے پہ ان کو رکھا جائے گا, ان کو ایک خاص طریقے سے ان کی ایویکویشن ہوگی, وہاں سے نکالا جائے گا جہاز سے, ان کو ایک خاص مقام پہ الگ رکھا جائے گا, وہاں پہ ان کی اسکریننگ ہوگی, مختلف اینٹی باڈی ٹیسٹ ہوں گے اور دیکھا جائے گا کہ کہیں جو باقی مسافر ہیں جہاز پہ سوار, کہیں ان میں تو ہانتا وائرس کا یہ والا اینڈس اسٹرین ورژن تو نہیں ہے اور کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر اسپین ان کو اجازت دیتا ہے تو وہ اسپین میں آ کے اترنے کے بعد وہاں پر جائیں اور وہاں پر یہ وائرس کہیں کسی طرح انسانوں سے انسانوں میں نہ پھیل جائے. تو ایک وائرس جو سمندروں میں پھیل رہا تھا, جس کو بہت زیادہ سیریس نہیں لیا جا رہا تھا, دنیا بھر میں اس کو ایک حد تک ہی رپورٹ کیا جا رہا تھا کہ کہیں اس کی ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی, ضرورت سے زیادہ سنسنی نہیں پھیلانی چاہیے. اب اموات کی صورت میں اور کیسز کی تعداد بڑھنے کی صورت میں یہ لوگ اب تشویش میں مبتلا ہو گئے اور لوگوں کی تشویش سے زیادہ, حکومتوں کی تشویش سے زیادہ عالمی ادارہ صحت کی تشویش زیادہ اہم ہے, جس نے تمام دنیا کی حکومتوں کو جگا دیا ہے, ہلا دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ کے جو شہری اس وقت ملک سے باہر سفر کرنے کے بعد اب واپس آئے ہیں, خاص طور پہ یورپ کا سفر کر کے واپس آئے ہیں, ان کو اپنا ٹیسٹ کرانا چاہیے, اسکریننگ کرانی چاہیے اور آپ ایسے اقدامات کریں, ان کو واپس بلائیں, دیکھیں ان کا شہر, ان کا پتہ, ان کی تفصیلات کیا ہیں, ان کو واپس بلا کر ان کا اسکرین کرایا جائے, ان کا اسکریننگ کرائی جائے اور دیکھا جائے کہ ان میں یہ وائرس ہے کہ نہیں. لیکن اسرائیل میں پہلی بار یہ وائرس جو ہے وہ رپورٹ ہوا ہے اور اس سے زیادہ سنسنی اس لیے لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے کہ یہ وائرس یورپ میں تو پھیل رہا تھا تو سمجھ میں آ رہا تھا, لیکن یہ اور کسی ایشین کنٹری میں نہیں تھا, مڈل ایسٹ کی طرف کہیں نہیں تھا اور اس پورے خطے میں نہیں تھا. اور اس خطے میں اگر وہ صرف آیا ہے تو وہ اسرائیل میں آیا ہے. بہت سے لوگوں نے اس خطے میں سفر کیا, مشرقی یورپ کا سفر کیا, امریکہ کا سفر کیا ہے پچھلے 7-8 مہینے کے دوران, لیکن کہیں پر بھی ایسا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا جس میں بخار ہو رہا ہو, جس میں لوگوں کو بہت سانس لینے میں دشواری ہو.
اور ان کے جو پھیپھڑے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ رہے ہوں، تو اس طرح کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا تھا، اور اسرائیل میں یہ کیس سامنے آیا، اور اسرائیل میں جب یہ کیس سامنے آیا تو حکومت کا اس سے آپ اندازہ کریں سیریسنس کا، کہ وہ حقائق چھپا رہی ہے، تفصیلات نہیں بتا رہی ہے، اور لوگوں کو بہت مشکل ہو رہی ہے جاننے میں کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اسرائیل کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ظالم ملک، ایک ظالم ریاست جو مسلسل ظلم برپا کر رہی ہے، پوری دنیا کے اندر مظالم کر رہی ہے، لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہے، اور ایک وحشی سوچ کے ساتھ مختلف ممالک پہ حملہ آور ہو رہی ہے، اس پر کبھی مکھیوں کی صورت میں ان کا جھنڈ آ جاتا ہے، وہاں پر چھا جاتا ہے، اور لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، لاکھوں مکھیاں آ جاتی ہیں، کبھی لاکھوں کوے آ جاتے ہیں اور لاکھوں پرندے آ جاتے ہیں، کبھی ان کے اچانک سیویج سسٹم تباہ ہو جاتا ہے، گٹر ابلنے لگ جاتے ہیں، ایسے اس طرح ابلنے لگ جاتے ہیں کہ پورے شہر کے جو گٹر ہیں وہ ابل رہے ہیں، اور ان کو تعفن میں رہنا پڑ رہا ہے، ان کے گھروں میں پانی بھر گیا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح قدرت بار بار بتا رہی ہے کہ ظلم سے باز آ جاؤ، لوگوں کو نشانہ بنانے سے باز آ جاؤ، گناہوں سے باز آ جاؤ، تم انتہائی ظلم کے مرتکب ہو رہے ہو دنیا میں، تم مظلوموں کو کاٹنے کے مرتکب ہو رہے ہو، اور اگر تم نے اپنی روش نہ چھوڑی تو اسی طرح آسمان سے، فضاؤں سے اور سمندروں سے تم پر عذاب نازل ہوتا رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئے خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔